أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا بثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال النبي صلى الله عليه وآلہ وسلم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی ثنا اور اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر والہانہ اس کا شکر، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد، گرامی قدر سامعین، عالی مقام عزت مآب حاجی نذیر صاحب مرحوم بڑے خوش قسمت انسان تھے کہ آج ان کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل میں اس قدر کثیر تعداد میں درد مند مسلمان شریک ہوئے ہیں. خصوصاً میں دیکھ رہا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے جلیل القدر علماء کرام مختلف جگہوں پر تشریف فرما ہیں، اور وہ ان کے لیے دعا کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں. یہ بخت اور قسمت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرمائے. میں صرف تعزیتی کلمات کے لیے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. کرسی پر بیٹھنا علالت اور بیماری کی وجہ سے ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ میں نے کوئی دیر تک آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے. سعادت حاصل کی ہے اور عزت پائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی اور رحمت پرور اور ایمان افروز حدیث شریف تلاوت کرنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان، عربی زبان میں ماضی کے صیغہ پر جس وقت اذا داخل ہو جائے تو اس کو ماضی سے نکال کر کے حال میں تبدیل کر دیتا ہے. جیسے کہ مضارع کے صیغے پر لم داخل ہو تو اس کو مستقبل سے نکال کر کے ماضی میں داخل کر دیتا ہے. بعین ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ تو ماتا فرمایا. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ فوت ہوا، لیکن جس وقت اس پر اذا داخل ہوا
تو معنی اس کا بن گیا کہ جب کوئی انسان مرتا ہے، معنی یہ ہے کہ یہ ماضی کی حکایت نہیں ہے، بلکہ یہ حال سے تعلق رکھنے والا ایک نقطہ علم ہے جس پر مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لفظ ارشاد فرما کر پھر کہا کہ جس وقت کوئی انسان مرتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو انقطع عملہ، تو اس کا عمل جو دنیا میں وہ کرتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ معنی یہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا پڑھنا صرف دنیا کے ساتھ ہے، لیکن خواص اس میں نہیں آتے۔ یہ صرف عوام کی باتیں ہیں کہ عام انسان جس وقت مرتا ہے تو نماز کا تعلق تو دنیا میں ہے اور دنیا ہی میں پڑی جاتی ہے۔ میں نے خواص کا اس لیے کہہ دیا کہ خواص اس میں نہیں آتے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات موسیٰ کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنی قبر میں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو انقطاع عمل کی بات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اس بات کا تعلق عام انسانوں سے ہے، خاص انسانوں سے نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں حضور نے فرمایا کہ وہ منقطع نہیں ہوتی۔ پہلی گنی کہ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ میں اس پر رکا اس لیے ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہر ویلفیئر کا کام کرنے والا، وہ جو ویلفیئر کا کام کرتا ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، یا ہر وہ آدمی جو رفاہ عامہ کا کام کرتا ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، یا آپ یہ کہیں کہ ہر انسان جو پل بنائے یا کنواں کھودے یا سرا قائم کرے یا مدرسہ بنائے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے کہ پل بنانے میں تو کبھی بش بھی بنا دیتا ہے اور ہندوستان کے ہندو بھی بنا دیتے ہیں، اور برطانیہ کی سفید چمڑی رکھنے والے انگریز بھی بنا دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا وہ پل بنائیں یا وہ ویلفیئر کا کام کریں وہ صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ کیا خوبصورت لفظ فرمائے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، فرمایا کہ ایک کافر بھی اچھے کام کرتا ہے اور ایک مسلمان بھی کرتا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ قال امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مسلمان کرتا ہے تو اس کا کیا ہوا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور جب غیر مسلم کرے تو وہ صرف ایکٹیویٹی ہے، وہ صرف ڈیڈ ہے، اس ڈیڈ پر صدقہ جاریہ کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ کہا امیر المومنین آپ نے کیسے سمجھا کہ جب مسلمان کرے تو وہ صدقہ جاریہ ہے؟ خوبصورت لفظ فرمایا صدقہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں مصطفیٰ کی تصدیق شامل ہو، اور اگر محمد عربی کی تصدیق نہیں ہے، اگر اس کے اندر کمٹمنٹ نہیں ہے، اگر دل کا رخ مدینہ کی طرف نہیں ہے، اگر دل کی دھڑکنوں میں نام محمد کی آواز نہیں ہے، اگر روح کے اندر اللہ کو ماننا نہیں ہے، تو کروڑوں جہاں کی چیزیں خرچ کر دو وہ صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ لیکن زبان پر نام محمد، دل میں بندگی کا جذبہ ہو، اور اگر ایک کھجور کی پھانک بھی خرچ کر دو تو مصطفیٰ نے کہا یہ صدقہ جاریہ بن گیا ہے۔ آج اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو کام کرو پہلے نیت کرو، پھر نیت کے ساتھ، نیت کا تو مطلب ہی ہے نا جی کہ اپنے دل کو ٹٹولو کہ آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، کیا حضور کی نسبت اس میں شامل ہے؟
یا نہیں ہے؟ جس وقت یہ دو چیزیں پیدا کر لیں تو صدقہ جاریہ بن گیا۔ اچھا، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کے نزدیک میں کبھی کسی فرقے جماعت کا نام نہیں لیا کرتا الحمدللہ، لیکن اپنی بات دلائل سے کرنے کا عادی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات تو ختم ہو گئی کہ یہ بندہ جس وقت قبر میں جائے تو اس کا عمل ختم ہو گیا جی، آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے جی، آپ اس کو کچھ پہنچا نہیں سکتے جی، آپ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے جی، آپ بس ختم۔ جس طرح پتنگ کٹ گئی، بندہ قبر میں چلا گیا، آپ رہ گئے، اب سلسلہ ہی ختم ہو گیا، نہ آپ اس کے لیے کچھ کر سکیں نہ وہ آپ کے لیے کچھ کر سکے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی ہاں عقیدہ تو یہی ہے، لاجک تو یہی ہے۔ میں نے کہا مجھے بتائیے پھر جنازے کی صفوں میں کھڑا ہو کر جب حضور نے فرمایا کہ کہو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے قبر والے کو یا نہیں ہوتا؟ جانے والے کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر اللہم اغفر لاہ کہنے سے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، میرے حضور نے فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40، ایک حدیث میں 100 آدمی اکٹھا ہوا اور اس نے کہہ دیا مولا اس کو معاف کر دے، تو اللہ ان مسلمانوں کی شفاعت رد نہیں کرتا۔ اگر 1400 سال بعد کا مسلمان ہو اور وہ اپنے بھائی کو یہ کہہ دے اے اللہ اس کو معاف کر دے، تو مجھے بتائیے اللہ اس کی نہیں رد کرتا تو کیا اللہ عبد القادر جیلانی کی رد کرتا ہوگا؟ کیا غریب نواز کی رد کرتا ہوگا؟ کیا حضور کی شفاعت رد ہوگی؟ اللہ کی قسم، کیا خوب کہا شیخ محقق نے، وہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن لوگ کہتے ہیں کہ میں نماز کی وجہ سے جنت جاؤں گا، میں اس وجہ سے جنت جاؤں گا، میں تو وہ فقیر ہوں جو مصطفیٰ کی شفاعت سے جنت جاؤں گا، اللہ کے فضل سے جاؤں گا۔ یہ نظریہ رکھنا کہ جی جانے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جنازہ خود دلیل ہے کہ آج جس وقت پڑھتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر، ہمارے جانے والوں کو معاف کر، ہمارے چھوٹوں کو معاف کر، ہمارے بڑوں کو معاف کر۔ میرے دوست کسی صاحب نے کہا کہ شاہ جی یہ بات تو سمجھ آئی لیکن یہ چھوٹوں کا کہنا یہ سمجھ نہیں ہے، یا اللہ ہمارے چھوٹوں کو بھی معاف کر، وہ تو چھوٹے چھوٹے ننھے ہوتے ہیں، ان کو معاف کرنے کا معنی کیا؟ میں نے کہا خوب لکھا علامہ بدر الدین عینی نے، وہ کہتے ہیں چونکہ چھوٹوں نے بڑا ہونا ہوتا ہے اور انہوں نے گناہ کرنے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے۔ مسلمان کا جذبہ ہمدردی دیکھو، وہ کہتا ہے مولا یہ جو ننھے بڑے ہو کے گناہ کریں گے مولا وہ پہلے ہی معاف فرما دے، وہ پہلے ہی معاف فرما دے۔ اس کا معنی یہ ہے جو پیدا نہیں ہوئے مسلمان ان کے لیے بھی دعا کرتا ہے، جو چھوٹے ہیں وہ ابھی بڑے نہیں ہوئے مسلمان ان کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ اگر فائدہ نہ پہنچتا ہوتا تو حضور کہتے کیوں؟ اور پھر دیکھیے میرے مصطفیٰ نے کہا صدقہ جاریہ یہ منقطع نہیں ہوتا۔ اگر پل کسی مسلمان نے بنایا اور تصدیق کے ساتھ بنایا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، اس لیے میں ان کی تحریص پر بنا رہا ہوں، جب کوئی گاڑی گزارے گا اللہ جانے والے کو قبر میں اتنا ثواب عطا فرما دے گا۔ میرے دوستو آج اب میں مختصر کروں، صرف اتنا لفظ کہوں کہ آج امریکہ پریشان ہے تم لوگوں سے، مسلمانوں سے پریشان ہے کہ میں نے ان کو دبا لیا اور فوجیں بھیج دیں، میزائل اڑا دیے اور جہاز بھیج دیے اور تمہارے اکاؤنٹس چیک ہونے لگ گئے۔ تم اگر کوئی ویزے کے لیے اپلائی کرو تو تمہارے بینک ہاتھ باندھ کر کے ایمبیسیوں کو کہتے ہیں کہ اس صاحب کا اتنا اکاؤنٹ ہے، ان کی مجال ہے کہ وہ نہ کریں۔ ایمبیسی سے پشا بٹن اور ایک عام مسلمان کی مخفی چیزیں جو چھپائی جانی چاہیے وہ امریکہ تک پہنچنے لگ گئیں، اور غلامی کا اثر یہ ہوا، معاف کریے میں کسی فرقہ واریت کے جذبے سے نہیں کہتا، میں حقائق بتاتا ہوں۔ حقائق جو ہیں وہ ان کا اظہار کرنے کے لیے ڈرتے ہیں لوگ کہ اگر سچ کہا تو کہیں عمرہ بند نہ ہو جائے، سعودی حکومت پکڑ نہ لے، لیکن ہم حسینی لوگ ہیں،
ہم ڈرتے مرتے نہیں ہیں، عمرے بند ہو جائے، حج بند ہو جائے، لیکن الحمدللہ ڈریں گے نہیں۔ کیا تک ہے، کیا منطق ہے کہ صرف پاکستان کے لیے سعودی عرب نے فیصلہ کیا کہ 40 سال تک نیچے عمر کا بندہ عمرہ نہیں کر سکتا، اور وہ جا نہیں سکتا عمرے کے لیے، مدینہ نہیں جا سکتا؟ یہ چاچاؤں نے فیصلہ کرایا، اور امریکہ نے کہا کہ دراصل جس وقت نوجوان لوگ آئیں جائیں گے، ایک تو تمہاری اکانومی کنٹرول کرنا، تمہارے پیسوں کو چیک کرنا کہ کون 2 عمرے کرتا ہے، کون 10 کرتا ہے۔ آئیے میں جو بات بتاتا ہوں، اس کے باوجود وہ تنگ ہے کہ ان کے مدرسے زکاتیں بند کر دیں، مدرسے چلتے کیسے ہیں؟ ایک گورنمنٹ کی سفارت میرے مدرسے میں آئی، کہنے لگی ہم کمپیوٹر دینے آئے ہیں۔ میں نے کہا پہلے ہی الحمدللہ اتنے کمپیوٹر پڑے ہیں، تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اندر نہیں آنے دیں گے۔ آج مدارس چل رہے ہیں، مجھے بتائیے انہیں کون چلا رہا ہے؟ دراصل انہوں نے اپنے اکاؤنٹ بند کر لیے۔ مصطفیٰ نے کہا کائنات میری وجہ سے بنی ہے، میں نے کہہ دیا ہے صدقہ جاریہ مسلمانوں تمہارے داداؤں کو کام آئے گا، قبر میں جانے والوں کو کام آئے گا۔ میرے مصطفیٰ کے ایک بول نے یتیموں کے گھر آباد کر دیے، مسکینوں کے گھر آباد کر دیے، مدرسے آباد کر دیے۔ جہاں تمہارے طیاروں کی پہنچ نہیں ہے، وہاں میرے محمد مصطفیٰ کے انقلاب کا اثر موجود ہے۔ مسلمانان گرامی اٹھو، ایک انقلابی قوم بن کر۔ یہ سوئم اور یہ 40ویں، ان کا پتہ ہے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے تو جانے والوں کو فائدہ ہو، اور دوسرا فائدہ یہ ہو کہ جو زندہ ہیں ان میں حضور کی آئیڈیالوجی کو قوت ملے۔ یہ نعتیں پڑھی گئیں، ننھے بچوں نے گنگنایا یا محمد یا رسول، بوڑھوں نے سنا، سننے کے بعد پیسے نچھاور کیے۔ علماء کرام قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے مولا اس کا ثواب پہنچا دیں، مال تقسیم ہوگا، غریب کو کھلایا جائے گا، مسکین کو بھیجا جائے گا، اور حاجی صاحب کے رشتہ دار ادھر ادھر پوچھیں گے کوئی مستحق ہے تاکہ اس کا گھر بھر دے، اور ہمارے حاجی صاحب کی قبر جنت کا ٹکڑا بن جائے۔ کیسا عظیم رسول تھا کہ جس نے زندوں کا گھر بھی بھر دیا اور جانے والے کی قبر کو بھی نور سے بھر دیا۔ اسامت الانسان۔ میرے دوستو، ضرورت ہے اس وقت، میں الحمدللہ پوری دنیا پھرا ہوں، 10 ایک ملک ہیں جن میں نہیں گیا، باقی ساری دنیا میں گیا ہوں، اور ایک ملک یورپ کا ایسا ہے کہ جس میں ابھی تک مسجد نہیں بنی، اور وہاں میں کسی کے گھر میلاد شریف تھا تو میں گیا۔ مجھے بڑی یہ حسین تجربہ تھا اس ملک میں کہ جس آدمی نے میلاد منایا، میں ان کے گھر گیا تو وہ مجھے کہنے لگا شاہ جی میرا اور آپ کا مسلک تو نہیں ملتا، اور میں نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے مجھے بلایا کیوں؟ وہ کہنے لگا میلاد منانے کے لیے بلایا۔ میں ہوں ویسے اہل حدیث، لیکن حضور کے میلاد کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ میں نے کہا مجھے بلانے کا، میلاد منانے کا معنی کیا ہے؟ وہ کہنے لگا ان ملک کنجروں نے پابندی لگا رکھی ہے، مسجد بنانے نہیں دیتے، نام لینے نہیں دیتے، ایک میلاد ہی ہے جو کہتے ہیں کہ برتھ ڈے منا لو۔ تو میں نے کہا دیکھنا پھر سنیوں کا مسلک کتنا زبردست ہے کہ جہاں ہر مسلک کا دروازہ بند ہو جائے وہاں یا رسول اللہ کہنے والوں کی تبلیغ جاری رہتی ہے، کہ شرق ہو یا غرب ہو۔ یہ میں نے کہا اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے تیرا بھی، میں تجھے دعا دیتا ہوں کہ تو میرے حضور کا نام لینے کے لیے آیا ہے۔ آؤ آج فرقہ واریت ختم کر کے ہم ایک ایسی طرف بڑھیں کہ جس وقت امریکی جاسوسی طیارے تمہارے ملک پر پرواز کر رہے ہیں، زندہ رہنے کا طریقہ کیا ہے، توانائی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، قوت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔